یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ زندگی کے سفر میں اپنے ایک سفر جو یو ایس اے کے لیے تھا، ایگزیکٹو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میں لاہور سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ تو راستے میں ہمارا شارٹ سٹاپ تھا مانچسٹر ایئرپورٹ پہ، اور 3-4 گھنٹے ہم وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد ہمیں ناگوار تلاشیوں کے پروسیجر سے گزرنا پڑا، اور بالآخر ہم نیو یارک ایئرپورٹ پہنچے، کینیڈی ایئرپورٹ پہ، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ باقی جو ہمارے ساتھی تھے اس میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ ہی اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ان کو تو آدھ گھنٹے میں کلیئرنس مل گئی، لیکن میں شدید تھکا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر یہ طویل سفر ہے امریکہ کا کہ اس سے تو بہتر تھا میں نہ ہی آتا تو اچھا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اور میرے لیے وہ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ لیکن کینیڈی ایئرپورٹ پہ مجھے جو اجازت کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اور پریشانی کا سامنا۔ بالآخر میں وہاں ان کے انفارمیشن ڈیسک پہ کسی اندازہ لگایا کہ کون بھلا آدمی ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس پہنچا اور اس کو اپنی یہ کیفیت بتائی کہ میں اس طرح تھوڑا میرا مسئلہ ہے اور ہیلتھ کا بھی، تو آپ کائنڈلی اس کو جلدی کلیئرنس کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا دی کہ آپ کے جو نام پہ کراس آ رہا ہے، تو جب تک ہوم لینڈ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دے گی آپ آگے سفر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا پھر کائنڈلی ان کو ریکویسٹ بھجوائیں کہ وہ جلدی کر دیں، کیونکہ میں تو آفیشیل ایک لحاظ سے آفیشیل یہ میرا ایک وزٹ ہے، اور باقاعدہ ویزا اور تمام فارمیلٹیز مکمل کر کے ہم آئے، اور ہماری کل سے وہاں پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں کلاسز بھی ہوں گی شروع۔ تو انہوں نے مجھے جوائننگ دینی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے پھر کوئی ایکسپیڈائٹ کروایا، اور مجھے 2-3 گھنٹے میں بعد پھر وہ کلیئرنس مل گئی، اور میں پھر باہر جانے کا، تو باہر جا کے میرے ایک ہمارے عزیز ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، غلام احمد صاحب، وہ وفات پا گئے کرونا میں، بہت نفیس آدمی تھے۔ انہوں نے بھمبر میں، جو میرے ان لاز کا شہر ہے، اس میں ایک فری ڈائلیسس سینٹر قائم کیا ہوا ہے، اور وہ ہزاروں دکھی لوگوں کی فری آف کاسٹ خدمت کر رہے ہیں۔ تو وہ میرے وہاں پہ میزبان بھی تھے نیو یارک میں۔ وہ خود تو موجود نہیں تھے، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ مجھے وہاں سے پک کریں اور اپنے گھر لے جائیں۔ ویسے میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی بوسٹن کے لیے، لیکن میں اس قابل نہیں تھا فزیکلی کہ میں آگے کا سفر جاری رکھ سکوں، اس لیے میں نے مناسب یہی جانا کہ میں پھر نیو یارک میں سٹے کروں 1 نائٹ، اور پھر آگے میں سفر اپنے پہ روانہ ہو جاؤں۔ مجھے پھر ایئرپورٹ بھی چھوڑنے گئے، پھر میں بوسٹن کی میں نے فلائٹ لی اور وہاں پہ پھر پہنچا۔ تو جب ہماری جوائننگ ہو گئی تو پہلے دن ویسے تو ہمارا تمام کھانا وہ آفیشیل ارینجمنٹ ہوتے تھے، اور بڑا شاندار ہمارا لنچ، بریک فاسٹ اور ڈنر ہوتا تھا، لیکن اس دن فرسٹ ڈے تھا، تو اب ہمیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کھانا کہاں سے کھایا جائے۔ چنانچہ ہم نے ادھر ادھر سے پوچھا،
اور وہ پھر پتہ چلا دے کہ کوئی 2-3 کلومیٹر دور ایک میکڈونلڈ ہے. تو میں اور سہیل اکرم صاحب جو بعد میں میرے وہ اپارٹمنٹ، ہم اکٹھے ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، میں اور وہ اور میرا خیال ہے ارشد بھٹی صاحب، یہ ہم تینوں ہم ڈھونڈتے میکڈونلڈ پہنچے اور وہاں سے فش برگرس لے کے ہم نے وہ یہ سوچا کہ چلیں کوئی نہ کوئی چیز تو ملی، اور ہم نے کھانا وہ کھایا اور پھر واپس آ گئے. تو اگلے دن تو پھر تمام معاملات ٹھیک تھے. وہ ہمارے جو کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہی بریک فاسٹ ہمارا ہوتا تھا، اور بڑا شاندار اور لیوش. تو وہ ایک سفر وہ تھا. اس سفر کے دوران کئی اور چھوٹے چھوٹے سفر تھے، جس میں ہم نے نیچرل میوزیم، سائنس میوزیم دیکھا، نیچرل ہسٹری میوزیم دیکھا. وہ بڑا مجھے زبردست لگا اس لحاظ سے کہ وہاں پہ بہت ایک تو جو مجھے اٹریکٹ اب بھی یاد مجھے آتا ہے کہ بہت بڑا ایک پہاڑ نما سا پیور گولڈ کا وہاں پہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو ملا ہے. وہاں پہ تو ہسٹری وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ، لیکن اب میں ریکال نہیں کر پا رہا چونکہ بہت سی چیزیں. آپ پلیز مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میں نے اس کو کوئی اسٹرکچرڈ یہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی اس کے لیے خاص تیاری کی ہو کہ بھی دیکھا ہو کوئی اپنے کاغذات کو. تو جو چیز مجھے یاد آ رہی ہے میں اسی طرح یہ بیان کرتا جا رہا ہوں. تو اس میں کہیں کہیں جھول آپ کو نظر آئے گا کہ انکمپلیٹ ہے یہ بات. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا اور اس نے میں امپریس ہوا کہ یار اچھا اتنا بڑا جو وہ ہے وزنی، یہ کئی من یا کئی ٹن کا ہوگا، وہ سالڈ گولڈ وہاں پڑا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ڈائنوسارس بہت بڑے بڑے، اتنے لمبے تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں خواب میں کیا دیکھنے تھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی اتنے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ان کے جو تھے وہاں انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ یہ امریکنز واقعی دنیا جہان سے یہ اکٹھے کر کے لے آئے ہیں، یا اور بھی دنیا کے مختلف جو میوزیم ہیں ان میں پڑے ہوں گے، لیکن وہاں پہ بھی مجھے یہ دیکھنے کو. پھر میں ان کے جو سب سے پہلا چرچ ہے وہاں ہم گئے. تو وہ بھی ایک یادگار سفر تھا. یعنی جب برٹش آرمی وہاں پہ آئی اور انہوں نے انویڈ کیا تو جو پہلا چرچ وہاں پہ بنا وہاں گئے، اور ہم اس کی دعائیہ تقریب میں بھی شریک ہوئے. پھر ہم اس گریو یارڈ میں گئے جہاں پہ امریکنز جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی انفیکٹ، اور پھر اس میں وہاں ان کی امریکنز کی بھی قبریں تھیں اور جو برٹش آرمی کے لوگ تھے ان کی بھی تھیں. تو بہت بڑا قبرستان تھا، لیکن انہوں نے ویل پریزروڈ اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو اوپر ان کے نام اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ وغیرہ یہ سبھی کچھ لکھا ہوا تھا. تو جو مجھے سب سے فیسینیٹنگ تھا میرے لیے وہ جب ہمیں مختلف جگہیں دکھا رہے تھے تو ہمارا جو گائیڈ تھا اس نے یہ بتایا کہ یہ وہ جگہ اور یہ مکان ہے جہاں پہ گراہم بیل نے فون کی پہلی گھنٹی بجی، یہ وہ گھر. تو یہ بھی لمحہ ایک میرے لیے کبھی میں جب بھی گراہم بیل کا نام پڑھتا تھا یا سنتا تھا کہ انہوں نے یہ فون ایجاد کیا تو میں سوچتا تھا کتنا بڑا آدمی ہوگا. اور پھر اس دن
میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اس گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں جس گھر میں پہلی گھنٹی بجی ہوگی. تو یہ ایک خوشگوار لمحہ تھا. پھر ہمیں اس گائیڈ نے بتایا کہ یہ میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل جہاں پہ سب سے پہلے انیستھیزیا دیا ڈاکٹر نورٹن نے دیا تھا، اور وہ ڈینٹسٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ اس کو دیا تھا. وہاں پہ سرجری بھی انہوں نے کی. ایتھر اس وقت استعمال ہوتا. تو اب تو خیر بہت چیزیں آ گئیں اور اس میں، لیکن اس وقت پین لیس سرجری کا اعزاز ڈاکٹر مورٹن کو جاتا. ویسے اس سے پہلے کئی اور لوگ بھی کوشش کر چکے تھے اور انیستھیزیا دے بھی چکے تھے، لیکن پبلکلی جو انہوں نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا وہ انہوں نے کیا تھا. اور اس سے پہلے جن لوگوں نے کیا بھی، انہوں نے بعد میں کلیم بھی کیا، لیکن اس کے کلیم کو اس بنیاد پہ رد کر دیا گیا کہ نہیں، آپ نے اس کو پہلے ظاہر ہی نہیں کیا، اور جو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کیا وہ تو انہوں نے ہی کیا. تو یہ ویسے یہ خیال انہیں کیسے آیا؟ یہ ان کے ایک ٹیچر کو، میں جب ٹیچرز کو کا اتنے احترام سے نام لیتا ہوں، تو ایک بڑی دریافت کے پیچھے ایک ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ ڈاکٹر مورٹن کی یہ تو تھی اور ان کو یہ کریڈٹ ہمیشہ ملتا رہے گا، لیکن ان فیکٹ ان کے ٹیچر جیکسن، ان کا یہ آئیڈیا تھا. انہوں نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یو کین ڈو لائک دس، اور یہ کریڈٹ بہرحال جہاں ڈاکٹر مورٹن کا ہے وہاں پہ جیکسن کا. تو میں اکثر بچوں سے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ڈیورنگ مائی پوسٹنگ ایز ممبر اینڈ چیئرمین پوچھا کرتا تھا کہ یہ انیستھیزیا بڑی ایجاد تھی یا کہ اینٹی بائیوٹک کی دریافت. جسٹ ٹو اسیس، دونوں ہی جواب درست ہیں. اگر کوئی کہے کہ اینٹی بائیوٹک وہ بڑی ایجاد ہے، بڑی دریافت تھی، یا انیستھیزیا، تو دونوں ہی بڑی ہیں انفیکٹ. لیکن جسٹ ٹو نو کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو آپ بھی غور کیا کیجئے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال نکلتا ہے اور ایک جواب سے دوسرا سوال اور جواب بھی نکلتا ہے. تو یہ تھی ہمارے بوسٹن کی کہانی، بوسٹن کے سفر کی کہانی. تو پھر میں نے واپسی پہ جان بوجھ کے بائی ایئر جانے کی بجائے، میں جب ہم واپس جا رہے تھے تو اس دوران کچھ اور ناخوشگوار یا کہہ لیں کہ تکلیف دہ صورتحال مجھے یہ درپیش ہوئی کہ ڈیورنگ ایک لیکچر مجھے ہارٹ بیٹ میری بہت زیادہ تیز ہو گئی، ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ایکسٹراڈن، اور مجھے کلاس روم سے باہر جانا پڑا. اور وہاں پہ ایک صوفہ تھا، اس پہ میں لیٹ گیا. تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بھئی ابھی میں یہ جو ہے نا جانے کا وقت قریب آ گیا. تو جیسے میں کہتا ہوں اللہ پاک مجھ پہ ہمیشہ مہربان رہا کہ اس نے مشکل لمحات میں اپنی رحمتوں کا سایہ مجھ پہ کیے رکھا. تو اس لمحے بھی میں نے پھر ہمارے ایک جاوید اسلم صاحب، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، چیف سیکریٹری رہے پنجاب کے بعد میں. تو وہ باہر آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا یہ پرابلم ہو گیا اور آپ انفارم کریں
جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے کہ مجھے کسی طرح سے ہاسپیٹل پہنچائے، تو وہ پھر مجھے ہاسپیٹل لے جایا گیا۔ تو ہماری محبتوں کے جو ہمیشہ مستحق ٹھہرے ارشد بھٹی صاحب اور اکرم سہیل صاحب، یہ دونوں پھر میرے ساتھ ہاسپیٹل گئے اور وہاں پہ مجھے چیک اپ کرا۔ تو میری شومی قسمت کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ دیا مجھے چیک کرنے کے بعد کہ ایب نارمل ای سی جی اور ہائی رسک، اور آپ ایک قدم چل نہیں سکتے، اور اگر چلیں گے تو ایٹ یور اون کاسٹ، ہم ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب اگلے دن میری پریزنٹیشن تھی، ایک مجھ پہ وہ بھی پریشر تھا کہ ادھر میری یہ ہارٹ بیٹ آسمان کو چھو رہی ہے اور اگلے دن اس پریزنٹیشن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو وہ فائنل وہ پریزنٹیشن تھی جو تمام جو پارٹیسپینٹس تھے اس پروگرام کے انہوں نے دینی ہوتی تھی، تو اس کا بھی یہ تھا۔ پھر بہرحال میں نے سوچا کہ اب وہ بھی ضروری ہے، اور اب یہ اس وقت یہ تو چلے جائیں گے دونوں، ان کو اپنی بھی ہے کہ جی ہم نے بھی اپنے پریزنٹیشن کا وہ کرنا ہے سارا کچھ فائنل، تو مجھے تو یہ اب یہاں پہ چھوڑ کے اکیلا چلے جائیں گے تو who will look after me? So I decided to go back in my apartment along with Arshad Bhatti and Akram Sir. تو میں پھر ہم ان کے ساتھ ہی کار پہ چلا گیا۔ تو خوش قسمتی یہ ہوئی کہ شام تک انہوں نے دوائی وغیرہ تو دی مجھے ہاسپیٹل والوں نے، تو وہ کچھ بہتر ہوتی گیا میرا ہارٹ ریٹ، اور اگلے دن مجھے پورا وہ جنرل چیک اپ کیا گیا کسی ٹرشری کیئر ہاسپیٹل میں، اور تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کافی پینے سے یہ ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، اس لیے آپ محفوظ ہے اور آپ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں ایک کھٹکا لگا رہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، کیونکہ انیشلی جو مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تھا وہ یہ کہا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے، بائی ایئر بھی نہیں جا سکتے، تو یو ہیو ٹو اسٹے بیک جب تک آپ ریکور نہیں ہو جاتے۔ تو پھر ہمارے ایک دوست تھے پاکستان سے کارڈیالوجسٹ ندیم صاحب، ان کے بھائی ہیں یہاں بھرچ کے رہنے والے، میرے کزن ایک بہت پیارے عبدالغفور صاحب کا وہ گاؤں ہے، میری خالہ کے بیٹے تھے، جو چند میرے کزن جن کو میں دل سے جن کو مل کے خوشی ہوتی تھی، ان میں سے عبدالغفور صاحب بھی تھے، اور عبدالغفور صاحب کے وہ ہمسائے اور اسی گاؤں کے رہنے والے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ تھے، سرجن تھے وہاں پہ، امریکہ کی کسی ریاست میں، کافی دور تھی وہاں سے، چونکہ 6-8 آورس فلائٹ کے بعد وہ مجھ تک پہنچے تھے نیو یارک مجھے چیک کرنے، کہ اس سے پہلے کہ میں پاکستان کا سفر جاری رکھ سکوں۔ انہوں نے پھر مجھے چیک کیا اور انہوں نے مجھ کچھ دوائیں دیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو راستے میں آپ زبان کے نیچے یہ رکھ لینا وغیرہ۔ تو وہ پھر میں نے پاکستان واپسی کا سفر میرا بخیر و خوبی ہو گیا۔ گردیزی صاحب اس وقت میرے ساتھ تھے واپسی کے سفر میں، وہ ہارورڈ میں ہمارے ساتھ تھے، تو گردیزی صاحب نے یہ مہربانی کی، اور ان کو میں نے بتایا بھی کہ یہ ٹیبلٹس میری یہ میں پڑی ہیں، اگر راستے میں کچھ ہو جائے تو یہ آپ کائنڈلی میری زبان کے نیچے رکھ دیجیے۔ تو بہرحال 1-2 گھنٹے کے بعد کے سفر کے بعد میری جان میں جان آئی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ معاملات ٹھیک جا رہے۔ تو اس طرح سے یہ واپسی کا سفر یہ تمام ہوا نیو یارک سے لاہور۔
دل تم کو ہی چاہے تو کیا کیجیے، او میرے دل کے چین آئے میرے دل کو دعا کیجیے۔ یوں تو اکیلا بھی اکثر گر کے سنبھل سکتا ہوں میں، تم جو پکڑ لو ہاتھ میرا دنیا بدل سکتا ہوں میں۔ مانگا ہے تمہیں دنیا کے لیے، اب خود ہی صنم فیصلہ کیجیے، او میرے دل کے چین آئے میرے دل کو دعا کیجیے۔ زندگی کے سفر یوں تو اکیلا بھی اکثر گر کے سنبھل سکتا ہوں میں، تم جو پکڑ لو ہاتھ میرا دنیا بدل سکتا ہوں میں۔ مانگا ہے تمہیں دنیا کے لیے،